ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام علماء کرام، علاقہ مرمت کے بزرگوں، نوجوان دوستوں، بھائیوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کا احسان عظیم ہے کہ اس رب کائنات نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مقدس نازل فرمایا، اور نازل فرمانے کا جو وقت ہے وہ 23 سال لگے۔ بہت ہی مبارکباد ہیں وہ بچے جن کو آج علماء کرام کے ہاتھوں سے دستار پہنا دی جائے گی، اور اس کے بعد مبارکباد ہے ان کے والدین جنہوں نے اپنے بچوں کو گھروں سے نکالا۔ یہ بہت ہی کٹھن امتحان ہوتا ہے کہ جس وقت بچے کو گھر سے مدرسے کی طرف روانہ کیا جاتا ہے، ماں بھی رو رہی ہوتی ہے کیونکہ بچے کی یاد آئے گی، بہن بھی رو رہی ہے کہ بھائی کی یاد آئے گی، باپ بھی رو رہا ہے کہ نہ جانے مدرسے میں کس طریقے سے یہ رہے گا، اس کے کھانے کا کیسا نظم و ضبط ہوگا۔ وہ بچہ جو گھر کے اندر دن میں نہ جانے کتنے ہی مرتبہ ناشتہ کر لیتا تھا، اب ماں باپ کو فکر ہے کہ نہ جانے میرے بچے کو ناشتہ طریقے کا ملے گا یا نہیں۔ یہ سب امتحانات سے گزر کر یہ والدین اپنے بچے کو مدرسے میں ڈالتے ہیں، وہ محض اس نیت سے ڈالتے ہیں، اس نیت کے ساتھ مدرسے میں ڈالتے ہیں کہ ہو نہ ہو کل قیامت کے دن یہ بچہ میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اور کیوں نہ بنے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کا میدان ہوگا، میدان محشر میں ایک حافظ کو بلایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ اے بچے، اے حافظ قرآن پڑھتا جا، اور اس طریقے سے پڑھ کہ جس طریقے سے تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا، اور تیری منزل وہاں پر ہے جہاں پر آخری آیت پر تو پہنچے گا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حافظ قرآن کا مقام تو یہ ہے، افسوس ہے دنیا کا ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ حفاظ کرام سے بدزنی ہو جاتی ہے، علماء کرام سے بدزنی ہم لوگ کر ڈالتے ہیں، لیکن اصل بات تو یہ ہے، سچی بات تو یہ ہے کہ کل قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا ایسے لوگوں کے متعلق جن کے اوپر جہنم کو اللہ نے واجب کر دیا ہوگا، کہہ دیا جائے گا کہ اے حافظ قرآن، تو ان 10 بندوں کو جن کے اوپر جہنم کو واجب کر دیا گیا ہے، تو اگر ان کی سفارش کرتا ہے تو تیرے صدقے میں ان جہنمیوں کو آزاد کر دیا جائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ایک حافظ قرآن کو۔ اور اگر اس کا ایک محاسبہ کیا جائے کہ ہر گھر کے اندر ایک حافظ اگر ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری امت
जन्नत में चली जाएगी। घर के अंदर एक हाफिज हो, हम मान के चलेंगे उस हाफिज के 2 माँ बाप, उसका एक भाई या 2 भाई, या इसी तरीके से उस हाफिज के 2-3 आगे बच्चे, उसकी बीवी, तो गोया घर के अंदर 10 अफराद मौजूद है और ये हाफिज उनमें 11 फर्द मौजूद है। तो कल क़यामत के दिन क्या ये अपने घर वालों को जन्नत में ले जाएगा? यकीनन ले जाएगा। और इससे आगे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस शख्स ने अपने बच्चे को कलाम पाक हिफ्ज करवाया, याद करवाया, कल मैदान महशर में उसको सूरज से ज्यादा रोशन ताज पहना दिया जाएगा। कितने मुबारकबाद हैं इनके वालिदैन कि जिनको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सनद दे रहे हैं, एक किस्म की सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। तुमने अपने बच्चे से जुदाई को कबूल कर लिया, बहन ने अपने भाई से जुदाई को कबूल कर लिया, माँ ने अपने लगते जिगर से जुदाई को कबूल कर लिया, लेकिन वालिदैन को ये एक किस्म का पैगाम दिया जा रहा है कि कल मैदान महशर में तुम्हें इस जुदाई का सिला दिया जाएगा। और वो सिला क्या होगा कि तुम्हारे सर के ऊपर रोशन ताज पहना दिया जाएगा। जब वालिदैन का ये मकाम है तो जाहिर सी बात है कि जिसके सीने के अंदर कुरान होगा, जिसके सीने के अंदर अल्लाह का महबूब कलाम होगा, उसका आलम तो कुछ अजीब ही हो सकता है। मेरे ईमानी भाइयों, हमने इरादे करने हैं, हमने ये नहीं देखना कि आज जितने अफराद यहाँ आए हुए हैं वो सब हसरत लिए यहाँ से जाएंगे कि काश मेरा बच्चा भी हिफ्ज़े कलाम अल्लाह होता, आज उसके सर के ऊपर भी दस्तार पहना दी जा रही होती। हमें इरादा करना है कि आइंदा हम अपने बच्चों को मदरसे में डालेंगे। जिस तरीके से एक अजीब निजाम भी है, आज दुनियादारी है, दुनिया की तालीम के पीछे लगे हुए हैं। सुबह बच्चे को मकतब भेजने के लिए, इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि मैं मकतब से जुड़ा हुआ हूँ, मैं मदरसे में नहीं पढ़ाता, बल्कि मेरे 3-4 मकातिब चल रहे हैं। सुबह बच्चा उसी हालत में, उसके सर पे टोपी नहीं, उसके जिस्म पर लिबास अच्छा नहीं, और भेज दिया जाओ कुरान पढ़ने के लिए, जाओ कायदा पढ़ने के लिए। इसके बरअक्स हम देखें, स्कूल को बच्चे भेजा जा रहा है, माँ उठाती है, उठाकर उसको कहती है ये लीजिए ब्रश और टूथपेस्ट ले ले, अपने दांतों को साफ कर। उसके बाद माँ कंघी और तेल लेकर आ जाती है कि बेटा तू ट्यूशन पढ़ने जा रहा है, तू दुनियावी तालीम हासिल करने जा रहा है, ये ले तू तेल लगा ले। और उसके बाद उसके चेहरे के ऊपर क्रीम मलती है और फिर अच्छे लिबास, जो सबसे बेहतरीन लिबास घर के अंदर होगा, उसको पहनाकर उसको एक ऐसी तालीम सिखाने के लिए भेजा जा रहा है जिसका हो सकता है दुनिया के अंदर फायदा हो, लेकिन आखिरत में उसका कोई नफा नहीं होने वाला। उसके लिए इतना बन संवर कर भेजा जा रहा है। क्या कुरान इतना यतीम हो गया? क्या कुरान इतना बेबस हो गया? क्या कुरान इतना लावारिस हो गया कि हम उसको सीखने के लिए तैयारी नहीं करते? हम उसको सीखने के लिए यूं ही नींद वाली हालत में आ जाते हैं, और बस हमें तो सिर्फ फिर माहौल ये है कि सिर्फ महीना हो जाता है, वालिदैन असातिज़ा से राब्ता करते हैं, वो मदरसे की बात हो या मकतब की बात हो, मदरसे के उस्ताद से कहते हैं कि जनाब मेरा बच्चा पढ़ क्यों नहीं रहा है। वो चाहते ये है, वालिदैन चाहते ये है कि मेरा बच्चा एक हफ्ते के अंदर स्कॉलर बन जाए। नहीं हो सकता। आप यहाँ आपके सामने उलमाए किराम मौजूद हैं, इनसे राब्ता करें, इनसे पूछें कि इस मकाम तक पहुँचने के लिए आपको कितना वक्त लगा। ये कहेंगे कि हमने रातों की नींदों को हराम कर डाला, दिन के सुकून को हराम कर डाला। मैं खुद इस बात का दावेदार हूँ कि हम दारुल में जिस वक्त तालीम हासिल कर रहे थे, इम्तिहान का वक्त था, हमें शाम को तकरार के लिए बैठे और फजर कब हो गई हमें खुद मालूम नहीं था। ये हकीकत है। आप मदारिस के हालात देखेंगे तो आप रोने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिस वक्त दुनिया सोई पड़ी होती है, जिस वक्त सारी दुनिया आराम कर रही होती है, उस वक्त एक छोटा सा मासूम बच्चा जिसके जबान से अभी अच्छे तरीके से अल्फाज अदा नहीं होते, वो तोतली जबान में यूं कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। आसमान से अल्लाह कोई अजाब डालने वाला होता है, बस्ती पर अजाब नाज़िल होने वाला होता है,
نیچے سے مدرسے کا بچہ، مکتب کا بچہ یوں کہہ رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اے اللہ جو کلام میں پڑھ رہا ہوں، جس قرآن کی میں تلاوت کر رہا ہوں، اس کے کسی بھی حرف کے اندر کوئی شک نہیں ہے، عذاب نازل ہونے والا ہوتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے فرشتوں یہاں پر حافظ قرآن موجود ہیں، یہاں پر قرآن کی تلاوت کرنے والے موجود ہیں، اس لیے یہاں سے عذاب کو ہٹا دیا جائے۔ یہ ہے مدارس کی اہمیت۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، آج کے وقت میں بھی کچھ لوگ اٹھے جنہوں نے قرآن کے اندر تحریف کرنے کی کوشش کی، قرآن کے الفاظ کے اندر تحریف کرنے کی کوشش کی، لفظی طور پر بھی معنوی طور پر بھی تحریف کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام ہو گئے۔ کیوں ناکام ہوئے؟ اس لیے کہ اللہ نے خود وعدہ دیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اے میرے بندو، اے میرے بندیوں، میں نے ایک ایسا ذکر نازل کیا ہے جس کی ذمہ داری، جس کی حفاظت کی ذمہ داری میں نے خود لی ہے۔ آپ دیکھیں حضور علیہ السلام سے پہلے جتنی شریعتیں دنیا کے اندر نازل ہوئی، ان کے اندر تحریف کر دی گئی، ان کے اندر رد و بدل کر دیا گیا، لیکن قرآن کو اللہ نے کل قیامت تک باقی رکھنا ہے، اس لیے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود رکھی ہے۔ کیسے حفاظت ہو سکے گی؟ کس طریقے سے حفاظت ہو سکے گی؟ جس وقت ہندوستان کے اندر انگریز داخل ہوا، انگریز نے ایک وفد کو بھیجا کہ جاؤ ہندوستان میں دیکھو وہاں پر ہم اپنی حکومت کو کس طرح مستحکم کر سکتے ہیں، کس طرح ہم اپنے وہاں پر حکومت جما سکتے ہیں۔ وہ وفد آیا، اس نے دیکھا کہ یہاں پر علماء بڑی کثیر تعداد کے اندر موجود ہیں، حفاظ کثیر تعداد کے اندر موجود ہیں، مدارس جہاں پر تاریخ بتلاتی ہے کہ ہندوستان کے مرکز دہلی کے اندر 1000 سے زائد مدارس موجود تھے۔ جب وہ یہاں پر آئے، یہاں سے انہوں نے ایک ہسٹری لکھی اور اپنے سربراہ کو بھیجی کہ آپ اپنی حکومت نہیں جما سکتے۔ انہوں نے کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ اگر تم حکومت جمانا چاہتے ہو، ان علماء کو کاٹنا شروع کر دو، ان علماء کو ذبح کرنا شروع کر دو، ان کی مساجد کو تہس نہس کر دو، ان کے مدارس کو تہس نہس کر دو۔ پھر علماء کا وہ حال کر دیا گیا، حفاظ کا وہ حال کر دیا گیا کہ خیبر سے لے کر چاندنی چوک تک کوئی ایسا درخت خالی نہ تھا جس پر کسی حافظ کی گردن، کسی عالم کی گردن نہ لٹکی ہوئی ہوتی تھی۔ پھر ایک انگریز آیا، اس نے مدرسے کو جب مسمار کر دیا، وہاں کے جو قرآن موجود تھا ان کو جلا دیا۔ پھر اس نے کہا کہ دیکھو میں نے تمہارے قرآن کو ختم کر دیا، میں نے اللہ کے کلام کو ختم کر دیا۔ ایک قاری، ایک قرآن کا حافظ استاذ باہر نکلا، اس نے کہا کہ افسوس ہے تیری اس ذہن پر مجھے افسوس ہے، تو کیا قرآن کو ختم کرے گا؟ اس نے ایک چھوٹے سے بچے کو جو نابینا تھا اس کو مدرسے کی درسگاہ سے نکالا اور کہا کہ اے بیٹے تو الف لام میم سے پڑھنا شروع کر۔ اس بچے نے شروع کیا، الف لام میم پڑھتا چلا جا رہا ہے۔ انگریز حیران ہو گیا، انگریز پریشان ہو گیا کہ ہم نے اتنی محنت کر دی، ہم نے اتنے مدارس کو مسمار کر دیا، لیکن یہ کیسے ختم نہیں ہوا؟ اس حافظ قرآن نے کہا کہ تم اوراد کو ختم کر سکتے ہو، قرآن کے اوراد کو مٹا سکتے ہو، لیکن اس حافظ قرآن کے دل کے اندر قرآن جو موجود ہے اسے کیسے نکال سکو گے؟ اسے کس طرح مٹا سکو گے؟ اس لیے کہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس کی ذمہ داری میں نے لے رکھی ہے۔ دنیا کے سارے لوگ مل کر آ جائیں، ساری دنیا کے یہودیت مل جائے، عیسائیت مل جائے، اور اس کے علاوہ دنیا بھر کے الہادی مل جائیں اور وہ قرآن کو ختم کرنا چاہیں، نہیں کر سکتے۔ ماضی بعید کے اندر انگریزوں نے یہ کام کیا تھا، ناکام ہو کر چلے گئے، اور ماضی قریب کے اندر ہمارے ہندوستان میں وسیم رضوی نے یہ کوشش کی کہ قرآن کے اندر سے 26 آیات کو نکالنے کی کوشش کی۔ اللہ نے اس طریقے سے ذلیل کیا کہ مرتد اور وہ منکر بن گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ بہرحال میں نے بات نہیں کرنی تھی، ہمارے علماء کرام یہاں پر موجود ہیں، میں خود اس نیت سے یہاں آیا تھا کہ میں علماء کرام کی بات سنوں گا اور ان کی بات پر عمل کر کے اپنے ایمان کو تازہ کروں گا، لیکن جب ہمیں حکم مل گیا تو ایک مشہور قول ہے
عربی کا کہ الامر فوق الادب، کہ ادب جو ہے یہ حکم جو ہوتا ہے یہ ادب سے اوپر ہوا کرتا ہے. اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے آ گیا. بہرحال مبارکباد ہیں یہ بچے، اور اس کے ساتھ میں مبارکباد ہے ان کے اساتذہ اور خصوصاً ان کے والدین کو مبارکباد ہے کہ جنہوں نے اتنی محنتیں کی، اتنی جدائیاں برداشت کی، لیکن یقین مانیے ان جدائیوں کا ضرور بھی ضرور اللہ تبارک و تعالی اجر دے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے علماء کرام کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمارے اس دور دراز علاقے میں آئے، اور ہم کوشش یہ کریں، ہم نیت یہ کریں کہ جو کچھ یہاں پر علماء کرام کی زبانی ہم سنیں، ہم اس کو اپنے دامن میں سمیٹ کر چلے جائیں تاکہ اس پر عمل کرتے ہوئے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب سے پہلے اس حقیر انسان کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، تمام سامعین کو کہی ہوئی بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.